میرے مشورے سے کوئی نہیں ہوتا. بات یہ کہ آئین قانون کو مسخ نہ کریں نا, پرسن اسپیسیفک نہ وہ کریں. بہتر تو یہ کہ آپ جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ ہی رہنے دیں. جو سینئر موسٹ جج اس پہ ہوتا ہے اسی کو آپ بننے دیں. آپ اب اپنی مرضی سے اس کو بنا دیں گے تو کل تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تھوڑی ہے کہ آپ نے ٹکٹ لینا ہے اور آپ نے اچھے تعلقات رکھنے ہیں یا آپ کو کسی کا نظریہ پسند آ گیا. ججز میرٹ کے اوپر, انصاف کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں, نہ کہ وہ پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف دیکھ کر. پھر سب سے بڑی بات, ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دس, اگر آپ نے پارلیمنٹ کے انڈر دے دیا جوڈیشری کو تو یہ اٹ سیلف تو ویسے ہی میں سمجھتی ہوں جرم ہے. لیکن دوسرا جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کون سی الیکٹڈ حکومت ہے؟ یہ فارم 47 کی جعلی حکومت ہے. کیا جعلی حکومت کو, جعلی حکمرانوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ہی مرضی کے ججز کے فیصلے کریں؟ ججز ہونا کوئی مذاق ہے؟ لوگوں کی قتل کے مقدمے, لوگوں کی زندگی اور موت کے مقدمے, لوگوں کی اس کے کیا کہتے ہیں پوری عمر کی کمائی کے مقدمے ان کے پاس آتے ہیں. آپ ٹویسٹ کریں گے, آپ اپنی مرضی کے من پسند فیصلے کروائیں گے. دس شوڈ ناٹ بی. یہ پاکستان کے کوئی اچھی امیجز اس پارلیمان کے اندر میں کسی کو پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے, خاص طور پر آئینی ترامیم کے بعد جو آپ نے ایک اسٹرگل کی کہ پروٹیسٹ کیا جائے ڈی چوک کے اوپر, وہ ناکام ہو گیا. میری ایک بات آپ سنیں, گرفتار بھی ہوئی, علی امین گنڈا پور بھی غائب ہو گئے. I do understand your question. جسٹ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جوڈیشری کے پر کاٹ لینے سے, جوڈیشری کو پر قدغن لگا دینے سے یا ان کو انڈیپینڈنٹ نہ رکھنے سے پی ٹی آئی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. پی ٹی آئی 24ویں آئین ترمیم سے پہلے, 24ویں آئینی ترمیم کے دوران ساری فسطائے جبر اور ظلم کا مقابلہ کر رہی ہے. کون سا ظلم ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران, ورکر اور کارکنان کے خلاف نہیں کیا گیا؟ تو یہ ظلم جبر تو ہمارے خلاف ہے. 24ویں آئینی ترمیم کے بعد سارے پاکستان کے لوگ انصاف کے متلاشی ہو گئے. یہ ان کے اوپر سختی آئے گی. پاکستان تحریک انصاف تو آلریڈی سختی گزار رہی ہے. کون سا لیڈر ہے جو بے گناہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے؟ قتل کے مقدموں میں بھی سالوں کے بعد لوگوں کی ضمانت ہو جاتی ہے. یا تو ایک لیڈر نے کچھ کیا ہی نہیں ہے عمران خان نے, اور آپ نے 1 سال کب کا ہو چکا ہے اور آپ اس کو جیل سے باہر نہیں نکل کر لے دے رہے. اس لیے یہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں, پورے پاکستان کا جو ہے وہ ہے مشکل وقت ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی بھی میں نے یہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کہا ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں ہم تو ڈٹے ہوئے ہیں. مجھ میں تو اتنی جرت ہے کہ جب مجھے بے گناہ میرے کمرے سے گھسیٹ کر نکالا گیا دہشت گردوں کی طرح, میرے منہ کے اوپر کالا دوپٹہ ڈالا گیا, سر کے اوپر میرے آنکھوں کے اوپر کالی پٹی باندھی گئی, میرے میں تو اتنی جرت ہے کہ میں یہاں پہ آ کے بات کر سکتی ہوں, میں فساد کا مقابلہ کر سکتی ہوں. ان کے لیڈر کے اوپر اتنی سختی ہوتی ہے, ان کے پارٹی کے کارکنان کے اوپر سختی ہوتی ہے. I'm really sorry to say پی ایم ایل این جوتے چھوڑ کے اس وقت لندن دبئی جو ہے جوتے چھوڑ کے نائی کے اقامے کے اوپر, چپراسی کے اقامے کے اوپر بھاگ چکی ہوتی. پاکستان تحریک انصاف ایک مسلمہ حقیقت ہے. جبر اور ظلم ہونے کے باوجود میں اپنے پارٹی کارکنان کو, لیڈر کو سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ آپ پھر بھی کھڑے ہیں. 3-4 لوگوں کے نام نامینیٹ کیے تھے کہ وہ پارلیمان میں آئیں گے اور باقی سب لوگ جو ہے محفوظ مقامات پہ چلے جائیں گے, کیونکہ پاکستان میں کوئی محفوظ نہیں ہے. اسلام آباد کو غیر محفوظ بنا دیا گیا ہے. میں نے آپ کے سامنے بھی کہا ہے کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں اسلام آباد کے ریکارڈ قائم ہوئے تھے کہ یو این نے اس کو اپنا ہوم اسٹیشن قرار دے دیا تھا, کیونکہ اس کی سیکورٹی ایویلیشن بہت اچھی تھی, ہیومن رائٹس کے لیے بہت اچھی تھی, لوگوں کے لیے بہت آزادی تھی. تو یو این نے یہی کہا تھا 14 جون اور آئی تھنک 20 اس کی بات ہے 19 کی کہ اس کو ہوم اسٹیشن قرار دے دیا تھا. پھر 2020 میں ٹاپ 10 کیپٹل میں دنیا میں انگلینڈ کے بعد نمبر 2 پہ اسلام آباد کا نام آیا. اس کے بعد اب اسلام آباد نو گو ایریا ہے, چاہے منیز ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, ہم ہیں, آپ ہیں, کوئی بھی. ظلم جبر اگر ایک 24ویں آئینی ترمیم کے لیے کیا تھا, بہتر تھا کہ لکھ دیتے کہ جو مرضی کر لو, ہم نے زبردستی کرنی ہے, ویسے ایک ڈائریکٹیو جاری کر دیتے. پارلیمانی کمیٹی میں بعد میں ہم سب نے, جس میں میں سب سے بڑی, میں خود یہ ووکل اور ہم سب یہ کہتے ہیں, اور سب نے یہ مشترکہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو مانتے ہی نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں کہ آپ نے عدلیہ پہ حملہ کیا ہوا ہے اور ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں, تو پھر ہم اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بن ہی نہیں سکتے. دیکھیں, اگر آپ نے عدلیہ کے پر کاٹنے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی من پسند جو ہے وہ ججز آئیں, تو پھر انصاف کہاں گیا, پھر مرضی کہاں گئی, پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کہاں گئی. اس لیے ہم نے بہترین فیصلہ کیا, ہمیں اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بالکل نہیں بننا چاہیے, ہمیں اس میں بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے. میں آپ کی ایک بات بتاؤں, دیکھیں, میں پاکستان کے ان خواتین میں سے ہوں نا جو اپنا ووٹ لے کر آتی ہیں. میں یہاں یہ کہتے ہوئے کہ یہ ظلم ہوا ہے یا یہ ناانصافی ہوئی ہے, میں اس سے آگے بڑھ گئی ہوں.
میں برداشت کر سکتی ہوں اپنے ملک کی خاطر، لیکن اچھا نہیں فیل ہوتا کہ آپ کو بے گناہ آپ کے کمرے سے گھسیٹ کے مرد اہلکار آئیں اور آپ کو لے کر جائیں بے وجہ۔ 2 گھنٹے تو جیل میں مدعا نہیں مل رہا تھا کہ سرتاج بی بی کے اوپر کون سی FIR ڈالی، FIR تھی کوئی نہیں۔ اس لیے دیکھیے میری بات سنیں، وزیر اعلیٰ خاتون ہیں، ان سے شکایت کرتی خاتون ہیں، سمجھ جاتی ہیں۔ دیکھیے میری بات سنیں، وہ کہتی ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، اور وہ ریڈ لائن کے بعد تمام خواتین کے اوپر ظلم کرتی ہیں، تمام خواتین کے اوپر جو ہے وہ ان کے دور میں کیا پاکستان کے اسلام آباد کے زمان پار کے لاہور کے اپنے مناظر نہیں دیکھے، مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین کے مناظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ان سے کیا انصاف کی توقع ہے؟ وہ تو اپنی کرسی کے لیے ہر ظلم اور جبر کرے۔ جہاں تک مجھے آفر کرنے کی بات ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زرتاج گل کی ضمیر کی کوئی قیمت اور میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دوں گی اور میں اس بات پہ میرے وہ حوصلے پست ہو جائیں گے، تو غلط فہمی ہے۔ میں تو آج پھر بھی وہیں پر کھڑی ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کا کردار، میں یہ توہین سمجھتی ہوں کہ اگر میں یہ بھی کہوں کہ مجھے کسی نے پیسے کیوں۔ اچھا مولانا فضل الرحمان کا کردار پہ آپ کیا کہتے ہیں جو انہوں نے رول پلے کیا؟ مولانا فضل الرحمان کا کردار، خان کی بات سنو یا اگر آپ کی بات مولانا فضل الرحمان کا کردار جو ہے اوور آل اس سارے سینیریو میں PTI کے ساتھ مشاورت، اس کے بعد انہوں نے آج بھی کہا کہ جانا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیکا خان میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو 26 آئینی ترمیم ہوئی ہے نا، اس میں اسپیسیفکلی یہ نہیں لکھا ہوا کہ سارے ظلم اور زیادتی ناانصافی جو پارلیمان نے 26 آئینی ترمیم کی خاطر کاٹی ہے، اس کا PTI کو صرف نقصان ہوگا، تمام ان PMLN کو بھی ہوگا۔ تو ایسے میں جب پولیٹیکل لوگ آپس میں نہیں بیٹھتے ہیں نا، تو پھر یہ سارے منشیوں کا کردار ادا کر دیں۔ آج یہ منشی ہیں PMLN، لیکن کل کو یہ 26 آئینی ترمیم کے ثمرات بھگتیں گے، یہ خود اس کے اندر اس گڑھے کے اندر گریں گے۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اگر ہماری پارٹی نے بات کی، یا چکزئی صاحب کے ساتھ بات کی، یا مینگل صاحب کے ساتھ بات کی، تمام پولیٹیکل لوگوں کا جنہوں نے بھی اس فساد اور جبر کا مقابلہ کیا، وہ ٹیبل پہ بیٹھے، ہمارے ساتھ بیٹھے۔ ہر شخص کی اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اچھا کردار ہے، لیٹس اپریشیٹ اٹ۔ پولیٹیکل لوگوں کو اپنے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور جو پولیٹیکل لوگ اپنے ساتھ نہیں بیٹھتے اور وہ کسی کے اشاروں کے اوپر ناچتے پھرتے، جس طرح سے PDM ناچ رہی ہے، تو یقین کریں کہ کرسی آنی جانی چیز ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ اگر کرسی پائیدار ہوتی نا تو آج تمہارے پاس نہ ہوتی۔ زرتاج گل، آپ الیکشن کو ہم مانتے ہیں، PMLN PDM نہیں مانتی ہے۔ لوگوں نے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کی پارٹی کو دیا ہے، 17 سیٹوں والی جماعت الیکشن کو نہیں مانتی، اس لیے انہوں نے فارم 47 میں ہیر پھیر کر کے وہ کرسی کے اوپر بیٹھ گئے۔ پہلی بات ہم کہتے ہیں جو 8 فروری کا رزلٹ تھا فارم 45 کا، اس الیکشن کو مانو، پہلی بات الیکشن کی یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ 26 آئینی ترمیم کو ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ آج بھی میں نے پارلیمان میں بتایا، تمام اخباروں کو، انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ لو، پاکستان کے لوگوں کو دیکھو، انٹرنیشنل کمیشن فار جورسٹ کو دیکھ لو، وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ یہ ترمیم غلط ہے۔